السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو، یعنی 7 زمینیں 7 آسمان، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اور اسی ویڈیو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایمان والوں پہ روزے فرض کیے، تو روزے فرض ہونے کے ساتھ ساتھ ہم پر واجب ہے کہ ہم 20 رکعت سنت مؤکدہ تراویح بھی ادا کریں۔ حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے تراویح ادا کرنے کا۔ اور اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کو جو بندہ جاگ کر رب کی عبادت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ آج میں بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جوہر پیدا فرمایا اور اس پر ہیبت و جلال سے نظر فرمائی، پس وہ پانی ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جوہر، ایک مادہ، ایک لیکوڈ پیدا فرمایا اور اس پہ نظر ڈالی اپنی، تو وہ پانی ہو گیا۔ اور اس پانی سے ایک دھواں اٹھا، اس سے آسمان بنائے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے ثم استوی الی السماء وہی دخان، کے آسمان کی طرف پھر ایک دھواں اٹھا، ایک بھاپ اٹھی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں 500 سال کی دوری ہے۔ یعنی ہر 2 آسمان کے درمیان جو دوری ہے، جو فرق ہے، جو فاصلہ ہے، وہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی 500 سال اگر ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے، نہ رکے نہ تھکے، ہمیشہ دوڑتا رہے 500 سال تک لگاتار، تو وہ سفر طے کر لے گا۔ جتنا وہ گھوڑا سفر طے کرے گا 500 سال میں، اتنی دوری ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان ہے۔ اور اسی پانی سے ایک جھاگ اٹھی اور اس جگہ جمع ہوئی جہاں اب کعبہ معظمہ ہے، پھر اس کی اس کو چاروں طرف پھیلا دیا گیا۔ یعنی اسی پانی سے ایک بھاپ اٹھی اور ایک جگہ جمع ہوگی جہاں پر آج کعبہ معظمہ ہے، اور پھر اس بھاپ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا، یعنی زمین بن گئی۔ تو ثابت ہوا کہ کعبہ شریف مرکز عالم ہے، یعنی کعبہ مبارکہ کی جو جگہ ہے وہ زمین کے بیچوں بیچ ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی لیے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر زمین پر پہاڑ رکھے گئے تاکہ وہ حرکت نہ کرے، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر پانی کے اوپر رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر لغزش پیدا ہو جاتی ہے، تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو، جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، اس کو پانی کے اوپر رکھا ہے، تو اس کی حرکت کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس کے اندر پیدا فرما دیا، جس کی وجہ سے زمین حرکت نہیں کرتی۔ اور دنیا کا پہلا پہاڑ جو زمین پر تھا، اس زمین پر ہے، اس کا نام ابو قبیس ہے۔ اس سے پہلے کوئی پتھر زمین پہ نہ تھا، پھر اس کو پھیلا کر دوسرے پہاڑ بنائے گئے، یعنی اسی پہاڑ ابو قبیس کی ذرات کو زمین پر پھیلا دیا گیا، اور اسی سے تمام روئے زمین پر پہاڑ بنے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کا پہلا ٹکڑا بیت اللہ شریف کی جگہ رکھا گیا، پھر اس کو پھیلایا گیا، اور پہلا پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر رکھا وہ ابو قبیس ہے، پھر اس سے اور پہاڑ پھیلائے گئے۔ یعنی ابو قبیس جو ہے وہ ایک پہلا دنیا میں پہاڑ ہے، جس سے پہلے کوئی پہاڑ اس دنیا میں نہیں تھے۔ آج میں انشاءاللہ بہت مختصر سی عرض و معروض آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو شامیانہ بنایا، ہمارے لیے اس میں سمندر، دریا، ندیاں
اور چشمے، کنویں، ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کے میوہ جات، طرح طرح کے پھل عنایت فرمائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انسانوں کے اندر کچھ امراض پیدا فرمائے تو اسی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کو رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے زمین کے اندر ہیرے، جواہرات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا، چاندی، طرح طرح کی چیزیں پیدا فرما دی۔ ہو سکتا ہے جو آج تک دنیا نہ جانے، 10 سال کے بعد وہ باتیں بھی جان لے جو ہم نہیں جانتے، وہ نعمتیں بھی جان لے انسان کہ جو آج کا انسان نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں، اتنی وسعتیں انسان کے لیے اس دنیا میں پیدا فرما دیں، اور کسی چیز کے لیے رب نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں 7 آسمان بنا رہا ہوں، یہ آسمان میرے لیے ہیں، یہ 7 زمینیں بنائی ہیں، یہ میرے لیے ہیں، یہ جنت بنا رہا ہوں، یہ جنت میرے لیے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی شے کی نسبت کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ لیکن جب انسان کی باری آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا میں آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس دنیا میں چاند چمک رہا تھا، ستارے ٹمٹما رہے تھے، ان سے روشنی کا فیض پورے عالم پر پھیل رہا تھا، سورج نکل رہا تھا، طلوع ہو رہا تھا، غروب ہو رہا تھا، دن اور رات کا سلسلہ جاری تھا۔ لیکن ایک شخص پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، تو دریا ویسے ہی بہتے رہتے ہیں، میوہ جات ویسے ہی زمین سے پھلوں پہ پیڑ پودوں پہ اگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے جہان کی جو سجاوٹ کی ہے، سارے جہان کو جو سجایا ہے، جو رچایا ہے، جو بسایا ہے، وہ صرف انسان کے لیے، اور انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو، ساری چیزوں کو انسان کے لیے بنایا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر انسان اس دنیا میں نہ ہو تو ہر چیز ویسے ہی چلتی رہے گی، لیکن اس دنیا سے اگر پانی ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اگر ہوا ختم ہونے لگے تو انسان کی زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے، اگر بارش ہونا بند ہو جائے تو قحط سالی شروع ہو جاتی ہے، اگر گرمی زیادہ بڑھ جائے تو دقت، اگر ٹھنڈ زیادہ بڑھ جائے تو دقت۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مخلوق کو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے بنایا۔ لیکن انسان کو کس کے لیے بنایا؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں اور رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں۔ یہ زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے، کب ہماری سانسیں رک جائے، کب موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، سحر و افطار میں ہمارے ساتھ تھے، رمضان میں ہمارے ساتھ مسجدوں میں جایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ صدقے خیرات کیا کرتے تھے، لیکن اب کی بار وہ مسجدوں میں نظر نہیں آتے، اب کی بار وہ دوست احباب ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ ہمارے بزرگ، وہ ہمارے بچے، وہ ہمارے بہن بھائی اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، اور جب جانا ہے تو ہر کوئی جو عقل مند ہے وہ کہیں پر بھی سفر پہ جاتا ہے تو رخت سفر یعنی سامان جو سفر کا جو ضروری اشیاء ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ان کا اہتمام ضرور کرتا ہے۔ اگر کوئی ٹرین سے جاتا ہے سب سے پہلے ٹکٹ کراتا ہے، راستے میں کھانے پینے کا سامان رکھ لیتا ہے، بیگ تیار کرتا ہے، کپڑے رکھتا ہے، کتنے دن ہمیں وہاں رکنا ہے، اس کا پورا ٹارگیٹ لے کے چلتا ہے۔ لیکن ہم انسان جو ہیں دنیا میں آئے ہیں، اس مسافر خانے میں آئے ہیں ہم، اب ہمیں یہاں سے کوچ کر جانا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے قبر کے لیے کیا اعمال کیے، رب کی
فرما برداری کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے، ہم اپنے آپ سے حساب کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آپ کو میں بتاؤں، 10 صحابی جن کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جنتی ہونے کا حقدار بنا دیا، لیکن وہ صحابی بھی ایسی عبادت کرتے تھے کہ آج ہم ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ اور صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کتابوں میں بھری پڑی ہیں کہ صحابہ کے کیا درجے ہیں، کیا مقامات ہیں، کیا فضیلتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، ایک عادل بادشاہ ہیں، عادل خلیفہ ہیں، لیکن جب رات ہوتی تو وہ اپنا لباس جب بدلتے، جب تبدیل فرماتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کوڑا لے کے اپنے پیروں پہ ضرب لگاتے، اپنے پیروں پہ چوٹ مارتے اور اپنے پیروں سے پوچھتے، بتاؤ کہ تم نے آج کیا کیا کام کیا، اللہ کی کون کون سی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام عشرۂ مبشرہ میں ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کا مژدہ سنا دیا گیا، ان میں سے حضرت عمر بھی ہیں۔ اور تب یہ عالم عبادت کا، ریاضت کا کہ آپ عادل حکمراں کہلائیں، دنیا آج آپ کی مثال دیتی ہے، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر پہ مارتے ہیں اور اپنے جسم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج اللہ کی کون کون سی نافرمانی کی۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے اندر تجسس پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سے کون سی نافرمانی ہوگی، آج کون کون سا گناہ کیا، کون کون سی نیکیاں کی۔ تو رخت سفر باندھتے وقت ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں آخرت کے لیے کیا رخت سفر باندھا ہے، آخرت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، قبر میں جانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے۔ قبر کے اندھیرے ہوں گے اس وقت ہمارے پاس روشنی کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص روز سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، سورہ ملک پڑھنے والے کو قیامت کے دن رب کے عذاب سے بچائے گی اور رب سے جھگڑا کرے گی۔ مطلب جھگڑا کرنے کا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر اس کو عذاب دینا چاہتا ہے تو وہ عذاب کو روکے گی، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا کریم یہ مجھے روز تلاوت کیا کرتا تھا تو اس کو بخش دے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صورت جو قرآن پاک میں نازل ہوئی، رب نے سورہ ملک کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں، وہ صورت ہمارے لیے بخشش و مغفرت کے طلبگار ہوگی۔ تو اگر ہم پورے قرآن کی تلاوت کریں رمضان المبارک میں، اور رمضان کے علاوہ بھی درود و سلام کی ڈالیاں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تو یہ قرآن ہماری سفارش کیوں نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اس مہینے کے یعنی رمضان المبارک کے تمام تر فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔